السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من صام فی رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم ناظرین، میں اپنی جانب سے مدرسہ فیضان الرشاد اور دلدار ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ تماپور کی جانب سے فرمان ٹی وی کے تمام ناظرین کی خدمت میں رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اپنے فضل سے اور اپنے نبی اور حبیب رحمت عالم نور مجسم سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اس بیماری کا خاتمہ کرتے ہوئے ہماری زندگی میں خیر اور برکت کے فیصلے فرمائیں۔ ناظرین، اسلام میں بیماری کا کیا تصور ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، کہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ ہر بیماری ہوتی ہے تو اس کا علاج بھی اللہ نے رکھا ہے۔ بیماری اور صحت یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہے۔ ہر بیماری کا علاج اللہ نے مقدر رکھا ہے، لیکن انسان کو اس کی تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کی 18,000 مخلوقات ہے، اس میں سے کئی مخلوق ایسے ہیں جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن بے شمار ایسی مخلوقات ہیں جو ہماری آنکھوں میں اس کو دکھائی نہیں دیتا، ہم انسان اپنی آنکھوں سے اس کو نہیں دیکھ سکتے، اور اس میں سے بہت چھوٹی چھوٹی مخلوق بھی اللہ کی ہے، جراثیم کی شکل میں، کیڑے مکوڑوں کی شکل میں۔ اس میں سے ایک وائرس جس کو جراثیم بھی کہتے ہیں، جو انسان کی نظر سے اوجھل ہوتے ہیں، بہت ہی دور اندیشی سے، بہت ہی دور بینی سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے، ورنہ عام طور پر یہ نظر آنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ ایک نہ دکھائی دینے والی بیماری کے ذریعے سے پوری دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ جو کل تک اپنے آپ کو سپر پاور کہتے تھے، اپنی قوت پر، فوجی طاقت پر نازاں تھے، اور اپنی میزائل پر اور اپنے جو ہتھیار ہیں اس پر گھمنڈ کیا کرتے تھے، غرور کیا کرتے تھے، اور دوسرے لوگوں کو للکارا کرتے تھے کہ ہم سے کون ٹکر لینے والا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ہر ایک کے اوپر، ہر طاقت والے کے اوپر ایک اوپر والا ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں قیامت کا منظر پیش کر دیا ہے کہ قیامت کے دن سارے لوگوں کو اللہ جمع فرمائیں گے، اور جو بادشاہ دنیا کے رہتے تھے، جو اپنی غرور اور گھمنڈ میں، تکبر میں ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا کرتے تھے، اللہ وہاں پر آواز لگائیں گے: لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، کون بادشاہ ہے؟ تو ایک چھوٹا سا منظر اللہ نے آج دنیا کو دکھا دیا کہ بڑی اونچی اونچی عمارتوں میں رہنے والے لوگ اور ہمیشہ شور و غل اور شغب کرنے والے لوگ آج وہاں پر ویران ہیں اور سناٹا چھایا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ کہاں ہے وہ بادشاہ جو اپنی طاقت پر اطراع کرتے تھے، آج وہ کمزور ہو چکے ہیں۔ تو بتانا چاہتا ہے اللہ کہ سب سے اوپر ایک ذات ہے، وہ اس کی ہے، اور ہر چیز کا حل اسی کے پاس ہے۔ تو آج پوری دنیا کو چاہیے کہ ہم اس کی طرف رجوع ہوں۔ تو اس بیماری کے موقع پر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے اوپر یقین کریں کہ ایمان والا ہونے کے ناطے ایک مومن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ خوشحالی اور فرحت کے موقع پر
وہ اللہ کا شکر ادا کرے، مصیبت اور تکلیف کے موقع پر اس پر صبر کرے۔ تو آج صبر کا جو مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ غم خاری کا مہینہ ہے، اس سے دوسروں کے غموں کو محسوس کرنے کا ایک موقع ملتا ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو لاک ڈاؤن کی زندگی کئی سالوں سے بسر کر رہے ہیں۔ فلسطین کی مثال ہمارے سامنے ہے، کشمیر کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کئی مہینوں سے وہ لوگ لاک ڈاؤن کی زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے گھروں میں قید ہیں۔ تو اللہ نے دکھا دیا ہے کہ جو دوسروں پر ظلم کرتے تھے، ذرا دیکھو کہ تم اب کچھ دن اپنے گھر میں رہ کر دیکھ لو کہ اس کی کیا تکلیف تمہیں محسوس ہوتی ہے۔ ذرا محسوس کر کے دیکھو کہ دوسروں کو بھی وہی تکلیف ہوتی ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ ہم ذرا پیچھے جا کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور اسلام کے آنے کے بعد مکہ کے لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کا بائیکاٹ کیا تھا، شعب ابی طالب میں آپ کو قید کر کے رکھا تھا۔ آج تو اللہ کا فضل ہے، شکر ہے، ہم کچھ کھا پی رہے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو کچھ کھانے کو نصیب نہیں ہوتا تھا۔ صحابہ اکرام نے یہاں تک فرمایا کہ ہم پتے کھا کر گزارا کرتے تھے۔ تو پھر وہ حالات کو ہم دیکھ کر کہ ہمارے نبی نے جن کے صدقے میں ساری کائنات بنی ہے، اس نبی نے تکلیفوں کو جھیلا ہے، آج یہ تکلیفیں کچھ نہیں ہے۔ ہم اس پر صبر کریں اور اللہ سے مدد مانگیں، تبھی اللہ حالات کو سدھارنے والے ہیں، اور اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے اعمال کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے، اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ روئے زمین پر جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، لاک ڈاؤن کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، اس میں ہم مساجد سے دور ہو گئے ہیں، بلکہ ہم اپنے گھروں کو گویا کہ مسجد بنا لیا ہے، اور لوگ نماز اور دوسری عبادتیں اپنے گھروں میں کر رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پر ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں وہ تمام اعمال کریں جو ہم پچھلے جتنے رمضان تھے وہ مسجدوں میں کیا کرتے تھے۔ قانون کا پاس و لحاظ رکھیں، قانون کا ساتھ دیں، حکومت کی باتوں پر عمل کریں، اور کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ملت کو اور امت کو نقصان ہو، اور زہریلی میڈیا کو بدنام کرنے کا ذریعہ ہو جائے، ایسے کام ہرگز نہ کریں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا اس بیماری کو بیماری سمجھ رہی ہے، لیکن بدقسمتی کہیے کہ ہمارے ملک کی کچھ مٹھی بھر ایسی میڈیا ہے جو زہریلا پن اپنے اندر رکھتی ہے، ہمیشہ ہندو مسلم کی نفرت پھیلا کر وہ زہر پھیلاتی رہتی ہے، جس کا نتیجہ سبزی بیچنے والے سے لے کر ڈاکٹرز تک اس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ حال ہی میں کئی واقعات، سبزی والوں کا نام پوچھ کر اس کو پیٹا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ شاید کسی راجستھان میں یا کسی اور مقام پر ایک بھائی اپنی حاملہ بہن کو لے کر، جو اپنے درد سے تڑپتی ہے، کراہتی ہے، اس کو لے کر ہاسپٹل جاتا ہے، تو پھر ڈاکٹر محض اس وجہ سے اس کا ایڈمیشن نہیں کرتا کیونکہ وہ مسلمان ہوتی ہے، تو اس کو واپس کر دیا جاتا ہے اور خامخواہ دوسرے ہاسپٹل لے جانے کے لیے کہا جاتا ہے، اور راستے میں وہ بچے کو جنم دیتی ہے، بچہ مر جاتا ہے۔ یہ زہریلا پن کہاں سے آ گیا ہے؟ اگر ڈاکٹروں میں یہ حالت آ گئی ہے تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ بہت سارے ڈاکٹروں نے اس کی مذمت کی ہے، بہت سارے سیکولر ذہن رکھنے والے لوگوں نے اس کی مذمت کی ہے۔ تو ایسے واقعات کا سبب نہ بنے، اور اس ملک کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ایک بڑا طبقہ آج بھی اچھی ذہنیت رکھنے والا ہے، وہ ہندو مسلم کی نفرت سے بالکل پرا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ اس ملک کو، جس کو ہمارے علماء کرام نے، بڑوں نے اپنے خون سے آزاد کیا تھا، اس ملک میں نفرت پھیلے، یہ نہیں چاہتا۔ وہ ہمیشہ انسانیت چاہتا ہے۔ یہی انسانیت کا نتیجہ ہے کہ آج بہت جگہوں پر انسان دھرم سے اوپر اٹھ کر، مذہب سے اوپر اٹھ کر، ذات سے اوپر اٹھ کر لوگ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، اناج کی شکل میں، کھانے پینے کی شکل میں، میڈیسن کی شکل میں۔ امبانی اڈانی سے لے کر وپرو کے عظیم پریم جی، اور سپلا کمپنی کے یوسف حمید، عامر خان اور دوسرے بہت سارے لوگ کروڑوں روپیہ بہا رہے ہیں، اور یہ سب کے سب انسانیت کے ناطے کر رہے ہیں۔
اور پھر دوسری طرف دیکھیں جس زہریلی میڈیا نے مسلمانوں کے خاص طبقے کو نشانہ بنا کر بدنام کیا تھا کہ انہی کی وجہ سے وائرس پھیل رہا ہے، انہی کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہے، اللہ جو قرآن مجید میں وعدہ کیا عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو تم ناپسند کرتے ہو کہ یہ برا ہو رہا ہے، اللہ اس برائی میں سے بھی ہمیشہ خیر کو لانے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو جو میڈیا کل تک زہر پھیلا رہی تھی کہ ان لوگوں کی وجہ سے وائرس بڑھ رہا ہے، تو آج اللہ نے ایسا موقع لایا کہ وہ لوگ تو صحت مند ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ 100 میں سے 98% لوگ صحت مند ہو چکے ہیں، اور آج حکومت مجبور ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور ڈاکٹرز مجبور ہیں کہ وہ ایسے لوگوں سے درخواست کر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنا پلازمہ دے دیجئے تاکہ دوسروں کے اس کا ذریعے سے علاج کیا جا سکے۔ اور الحمدللہ ان لوگوں نے دھرم کو نہیں دیکھا، ذات کو نہیں دیکھا، بلکہ اسلام جو کہتا ہے کہ انسانیت سب سے اوپر ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں بلڈ ڈونیشن کیا ہے، خون کا عطیہ کیا ہے۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے کتنی بڑی قربانی دے رہا ہے، لیکن میڈیا اس کو نہیں پھیلائے گا۔ تو ایسے موقع پر ہم سب آپ کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں، جیسا کہ امارت شریعہ کرناٹک کے امیر شریعت نے حضرت مولانا صغیر احمد صاحب رشادی دامت برکاتہم نے آج یہ اعلان کیا ہے کہ لوگ اس سال جو کرونا وائرس سے بیمار لوگ ہیں، کرونا وائرس سے لوگ موت کے منہ میں چلے گئے ہیں، ایسے لوگوں کا ساتھ دیتے ہوئے ایسے لوگوں کی یاد میں ہم اس سال عید سیدھی اور سادگی کے ساتھ منائیں گے۔ اس سال عید میں شاپنگ نہیں کریں گے، بلکہ ان پیسوں کو بچا کر غریبوں کی مدد کریں گے، بیواؤں کی مدد کریں گے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کریں گے۔ اس لیے ہم بازاروں میں جا کر بھیڑ نہ لگائیں۔ اگر اللہ نہ کرے بھیڑ لگ گئی، بازاروں کے رونق ہم بن گئے، تو پھر زہریلی میڈیا بالکل طاق میں بیٹھی ہوئی ہے کہ کب وہ لوگوں کو، ان مسلمانوں کو بدنام کرے، اور کب پھر سے ایک مرتبہ ہندو مسلم کے درمیان نفرت کا بیج بوئے۔ اللہ کے واسطے ایسا نہ کریں، اپنے گھروں میں رہیں، شاپنگ بالکل نہ کریں۔ اگر ہم نے نمازوں میں مسجدوں میں نماز ادا نہیں کی ہے اور تراویح ادا نہیں کی ہے، فرض نمازیں اپنے گھر میں ادا کر رہے ہیں، اور کوئی لوگوں کے ساتھ لین دین اور معاملات نہیں ہو رہے ہیں، تو پھر عید کس خوشی میں کی جائے؟ تو اسی لیے ہم عید سیدھی اور سادگی کے ساتھ منائیں۔ کس کو کیا نفع ہوتا ہے، کیا نقصان ہوتا ہے، اس سے ہٹ کر ہم بیماروں کے اور موت کے منہ میں چلے جانے والے لوگوں کی یاد میں ہم سیدھی اور سادگی کے ساتھ عید منائیں گے۔ اور جیسا کہ امارت شریعہ کرناٹک نے دوسری گزارش یہ کی تھی کہ جتنے مساجد کے ائمہ، مؤذنین اور خادمین ہیں، اور مدارس کے جو ذمہ داران اور ان کے اساتذہ ہیں، تو ان سے گزارش کی گئی ہے کہ اپنی مسجد کے خدام، اپنے مدرسے کے خدام کی تنخواہ پوری ادا کریں، اور بلکہ جو رمضان میں بونس دیا جاتا ہے، تراویح کا جو ہدیہ دیا جاتا ہے، اس کو بھی ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر مالی قلت کی وجہ سے کوئی مدرسہ یا کوئی مسجد والے اپنے خادمین کی اس ضرورت کو پورا نہ کر سک رہے ہوں، تو پورے مسلمانوں کی بلکہ محلے والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان لوگوں کی مدد کریں۔ اور آخر میں گزارش یہ ہے کہ ہر سال رمضان المبارک کے مہینے میں لوگ زکوٰۃ کے ذریعے سے، صدقات کے ذریعے سے، دیگر عطیات کے ذریعے سے مدارس اسلامیہ کا تعاون کرتے ہیں۔ یہ مدارس اسلامیہ، اس کی اہمیت آج ہم کو نہیں معلوم ہے، غیروں کو یہ اہمیت معلوم ہے، اس کی وجہ سے اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ اگر آج ہم نے ان مدارس کو بچانے کی کوشش نہیں کی، تو آئندہ اسلام کا نام لینے والے اور قرآن پڑھنے والے، نماز پڑھانے والے نہیں ملیں گے، یہ یاد رکھیے۔ اس لیے ان مدارس کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، مال کے ذریعے سے، دیگر تعاون کے ذریعے سے، اپنے نیک مشوروں کے ذریعے سے ان مدارس کو بچانے کی کوشش کریں۔ اور ہر سال جیسے مدارس کو آپ چندہ دیتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، اس سال ان مدارس کے ذمہ دار یا سفیر احباب آپ تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ لاک ڈاؤن ہے۔ آپ خود مدارس تک پہنچ کر دے دیں، یا پھر جو ہے آن لائن کے ذریعے سے، یا پھر کسی اور ذریعے سے بینک ان کا اکاؤنٹ نمبر لے کر جو ہے آپ ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ ہم سب مل کر
اس بیماری کا خاتمہ کرے۔ اور اس موقع پر ہم سب سلام کرتے ہیں ان تمام لوگوں کو، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، صفائی کرنے والے ہوں، پولیس ڈپارٹمنٹ ہو، یا پھر ہمارے وہ بھائی جو خون کا عطیہ دے رہے ہوں، ہم سب ان کی خدمت کو سلام کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد ہمارے اس ملک سے اور پوری دنیا سے اس بیماری کا خاتمہ فرمائے، اور پھر حرمین شریفین کی بھی رونقیں دوبارہ بحال ہو جائیں، ایسی ہم دعا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا گا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔